بھائی نبی پاک کے غلاموں کو اتنی معرفت ہو گئی تھی حضور کی بات کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات ہو سکے، لیکن دو چار دوست ہیں جو ترتیب سیدھی کرا رہے ہیں. فقیروں کے ڈیرے پہ رونق ہی بہت زیادہ ہے. ارے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. یہ رونق کی بڑی لگی ہوئی ہے تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بہرحال آپ چھوڑ دیں جی، یہ چپ کرانے والے چپ کر دیں. سنیں بس بات سنیں، آپ چھوڑیں، آپ میری طرف دیکھیں. بھائی نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا نا صحابہ کو، وہ سمجھ گئے، تو پھر تو حال یہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سرکار نے آواز دی. تو کہتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، جامع ترمذی میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا بلایا تو آئے نہیں. عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا جب رب رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. نہیں، نماز چھوڑ کے آنا چاہیے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو نبی کریم بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کے آ جائے، اور جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کر لے. سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب پاک کی بارگاہ تک پہنچنا ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا. محبت جس جگہ ہو وہاں وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا. 40 سال بیت گئے غوث اعظم کو مصلی پہ بیٹھے، 40 سال بیت گئے امام اعظم کو، 50 سال رات کا بڑا حصہ مصلی پہ گزار دیا خواجہ معین الدین اجمیری نے. کیوں؟ کہ اپنے رب سے محبت ہو گئی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے، ملنے کو جی چاہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں قبول کروں گا. تو اپنے دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محبت کو تمام جتنے عقل کے پیرائے ہیں ان سب سے گزار کے دلوں میں اتارا. فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. آپ اگر محبت کا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں اور پیار کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں، اور انداز آپ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی والا ہو جاتا ہے، تو آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ میری طبیعت میں لذت پیدا ہونے لگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے، ایک نبی علیہ السلام سے فرمایا میرے لیے کوئی عمل کیا آپ نے؟ یہ بھی محبت کی بات ہے. تو عرض کی مالک میں نے تبلیغ کی. فرمایا وہ تو میں نے منصب دیا تھا نبوت کا، وہ تو کرنی تھی. اے اللہ میں نے لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلائی، تبلیغ کی. تو فرمایا وہ تو آپ کو کرنا تھی، فرض تھا، منصب تھا. تو مالک تیرے لیے کیا تھا؟ فرمایا کیا کسی شخص سے محض اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے؟ میری رضا کے لیے کسی سے محبت کی ہے، فقط میرے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا کام بھی آپ کو اسی وقت ہی مزہ دے گا جب آپ محبت سے کریں گے. دکان بھی محبت سے ہی کھولی جائے تو مزہ دیتی. میں نے کئی بڑی دکانوں کے مالک بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنی دکان کی صفائی کر کے لطف آتا ہے، اور وہ پہلے اپنی دکان کھولتے ہیں، پھر اس کی صفائی کرتے ہیں، پھر وضو بناتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ وہیں بیٹھ کر اسی جگہ ان کا مصلی ہوتا ہے، وہ وہیں 4 رکعت سنت ادا کر کے کسی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، وہ پنجابی میں نا ایک ضرب المثل ہے اور بڑی خوبصورت ہے. وہ کبھی کوئی سودا ہونے لگتا تھا نا کسی گائے کا، بھینس کا، کسی زمین کا، تو کوئی آدمی تلخ بولتا تھا، کہتا تھا یہ تو نے کیا مطلب ریٹ لگا دیا. تو پھر ایک میٹھی بولی بولتے تھے پنجاب کے لوگ، وہ کہتے تھے یار لینا دینا تے مقدراں دا ہے، تو گل تے پیار نال کر. یعنی آپ لہجہ تو محبت والا رکھیں، باقی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. پیار اور محبت یہ جب تک داخل نہیں نہ ہوتی، ہم دینی کام کر رہے ہیں، محفل ہے، میری بانی محفل کی، آنے والوں کی، کسی کی بھی اگر کہیں بھی کوئی تھوڑی سی خواہش اس طرح کی ہو کہ پتہ چل جائے میں ہوں،
تو گئے کام سے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن رب فرمائے گا اس سے جا کے اجر لے جسے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. میں تو اس عمل کا اجر دوں گا جو میرے لیے کیا تھا. آپ یہ کام بھی محبت الہی میں سرشار ہو کے نہیں کرتے تو جتنا مرضی دینی لباس پہنے, جس طرح کا مرضی رنگ اختیار کریں, اللہ رسول کا پیار جب تک غالب نہیں ہوتا اور جب تک طبیعت کے اندر وہ خاص کیفیات نہیں پیدا ہوتی, آپ وہ سرور نہیں لے پاتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے علاقے سے نکل کے دوسرے بستی کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بستی میں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے. کس مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ کوئی لین دین ہے, کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. او بھائی کچھ تو ہوگا. تو کہا میں محض اپنے رب کی محبت میں اس سے پیار کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے میری محبت ہے. تو حضور فرماتے ہیں فرشتہ اس سے کہنے لگا میں بھی پھر اللہ کا فرشتہ ہوں, پیغام دینے آیا ہوں. جس طرح تم دونوں ایک دوسرے سے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے ہو, اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. اور فرمایا قیامت والے دن تو منادی پکارے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. بھائیو کبھی بھی سختی نہیں طبیعت میں. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حصول کریں. ڈاکٹر اقبال کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا تھا جو بہت زیادہ دینی کام کرتا تھا, نماز پڑھتا, عبادت کرتا, اس سے کہا تھا تو اپنے دل میں نا حضور کی محبت کے لیے جد و جہد کر. تو کہا مجھے بتائیے کیا کروں؟ تو کہا تو حضور کی سیرت پڑھا کرنا, جہاں حضور کے نام کی محفل سجی ہو وہاں جایا کرنا, اور تیسرا میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرنا تاکہ تیرے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو. یہ جو نعت خوانی ہے نا ہماری, اب تو خیر وہ میں چھوٹا آدمی ہوں کیسے بڑی بات کروں, اب تو فن کا اظہار ہوتا ہے نا. وہ کبھی تھے کچھ لوگ جن کے ہاتھ بندھے تھے, آنکھیں بندھی ہوتی تھیں, اور وہ نعت شریف پڑھتے تھے اور وہ داد امداد سے بالکل بے نیاز تھے. وہ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے. وہ ایک دفعہ ایک محفل میں ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا 2 منٹ میری بھی سفارش کر دیو, ممی حاضری لوانی. میں کہا کتے سرکار دی بارگاہ. تو میں نے کہا وہ تو گھر بیٹھ کے بھی نعت پڑھے تو لگ جاتی ہے, اس کے لیے کوئی سینکڑوں کا مجمع ہونا ضروری ہے. نہیں اگر وہاں حاضری لگوانی ہے تو آپ اکیلے میں پڑھے نعت, لگ جائے گی حاضری. بہت بڑے محدث تھے اور اصول حدیث پر اور حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے. عمر بھی اعلیٰ حضرت بریلوی سے زیادہ تھی, لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا شیخ آپ تو فلاں جگہ مرید, فلاں جگہ شاگرد, فلاں جگہ سے آپ کو اتنی اجازات اور یہ آپ کے پاس اتنا کچھ, تو آپ یہاں اتنا کیوں آتے ہیں؟ فرمایا یہ علم میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے, یہ تعلیم میں نے فلاں سے لی ہے, لیکن امام احمد رضا بریلوی کے پاس آتا ہوں تو میرے دل میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے. یہ جب حضور کی بات کرتے ہیں نا, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یہ جو حضور کی بات کرتے ہیں تو وہ میرے دل میں جگہ پکڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی رونے والے کو دیکھ لیں تو رونا آ جاتا ہے, کسی رونے والے کے پاس بیٹھ جائیں تو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. وہ بھائیوں محبت بھی کسی محبت والے سے ملتی ہے, یہ درد دل بھی کسی درد دل والے سے ملتا ہے. حضور کی محبت, نبی پاک کا پیار اور اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کی محبت, یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی حاجت ہے, ورنہ بڑے معاملات خشک رہ جائیں گے. حضور محبت کر رہے تھے بچوں کے ساتھ, پیار فرما رہے. یہ انداز دیکھیے نا, سارا دن حسنین کریمین مسجد نبی میں رہتے, پھر بھی حضور فرمانے لگے فاطمہ آج رات تیرے گھر آ کے قیام کروں گا. دیکھو دور رہتے ہیں کوئی, لیکن حضور تشریف لے گئے. ایک طرف حضرت امام حسن کو سلایا, دوسری جانب امام حسین کو سلایا. رات کو امام حسن نے دودھ مانگا, فرمایا بیٹا آپ لیٹی رہیں, میں ساتھ سویا ہوں, دودھ بھی اٹھ کے میں ہی ڈال کے دوں گا. اور میرے بھائی آپ ہوں گے کوئی بہت بڑے آپ ہوں گے, پر آپ کا جو لہجہ پیار والا ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے. آپ اگر کبھی کبھار اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کر نہ کبھی فون ابا جی کو کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا میرے آئے بغیر, میرا دل بڑا کرتا ہے آج آپ کے اور اماں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانی ہے. کبھی یہ فون کرنا گھر, اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی ابا جی کو.
ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کبھی کوئی ایسے انداز محبت کے اختیار کرے نا. حضور محبت کر رہے تھے بچوں سے, ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں, میں تو ایسا نہیں کر پاتا. تو محبوب نے فرمایا تیرے دل سے اگر رحم نکل گیا ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو صوبے کا گورنر بنانا چاہا. اس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے اور وہ دستاویزات لکھے جا رہے تھے. تو اس کا چھوٹا سا بچہ دوڑا آ گیا. اس نے چل دوڑ جا اماں کے پاس, تو کدھر سے آ گیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیا تو نے کیا؟ کہ میں نہیں دی ذرا بچوں کو زیادہ, وہ یہ جانے ان کی ماں جانے. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ کو عہدہ دینے لگے تھے کسی شخصیت کو. فرمایا یہ یار واپس رہنے دے, میرا خیال ہے آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے اگر اپنے بچوں سے پیار نہیں تو پورے صوبے کے بچوں سے آپ محبت کیسے کریں گے؟ آپ کا تو لہجہ ہی پیار والا نہیں ہے, انداز ہی پیار والا نہیں ہے. آپ تو یہ یہاں بھی آپ نرم نہیں ہے تو آپ آگے کیسے چلیں گے؟ انسان جیسے جیسے بے مقصد وقت گزارتا ہے نا, اپنے آپ سے اکتانا شروع کر دیتا ہے. پھر بڑے بڑے لوگوں نے, فلسفی تھے, پڑھے لکھے تھے, دنیاوی ڈگریاں رکھتے تھے, انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, اپنے خالق کا پتہ, اپنے مالک کی پہچان. اس مقصد کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں. لیکن جب لوگوں کو اس ہستی کا پتہ نہ چلے, نشانیاں تو سمجھ میں آئیں لیکن وہ رسائی نہ حاصل کر سکیں کہ ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رازق کون ہے, تو بڑی سخت مشکل میں آ جاتا ہے انسان. آپ دیکھیے یورپ کے اندر الحاد بڑھ گیا ہے اور اپنی تسکین کے لیے بظاہر وہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں, دولت بھی کمال ہی ہے, لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذہنی آسودگی حاصل کرنے کے لیے وہ نشے کی طرف راغب ہوتے ہیں. اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, پتہ نہیں ہے ہم کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل کیا اور ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا اے لوگو تمہارے پاس میرے جو محبوب آئے ہیں تو یہ اپنے رب کی دلیل بن کے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ کامل, مکمل اور اکمل برہان ہے اللہ کی ذات کی کہ اب جو بھی معرفت الہی پانا چاہے گا, جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہے گا, جو اپنے خالق کو, مالک کو, رازق کو پہچاننا چاہے گا, اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ دروازہ مصطفیٰ تک جائے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جب لوگ پہنچ جائیں گے تو سرکار کے ظاہری جلوے, حضور کا اخلاق عالیہ, نبی پاک علیہ السلام کی عظیم تعلیمات اسے اس بات کی طرف راغب کر دیں گی, اس کی توجہ ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی کامل, اکمل اور مکمل برہان بن کر دنیا میں تشریف لائے. آپ میری بات پر غور فرمائیے گا, جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی قابل غور ہے. ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال پوچھا بادشاہ نے. اس نے پوچھا کہ تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال یہ پوچھا بادشاہ نے مجھ سے, کئی سوالات ہوئے, یہ زیادہ غور کرنا ذرا. کہتے اس نے پوچھا کہ بتائیے وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ پتہ ہے امت کا کیا حال ہے, صادق اور امین بندہ ہی نہیں ملتا. اب تو لوگ جھوٹ بولتے نہیں, انہوں نے نام بھی بدل دیا ہے. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا. کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ دیکھو کتنی کامل اور اکمل دلیل بن کے نبی کریم آئے ہیں, بظاہر مخالف ہیں
ابو سفیان کہتے ہیں میں کچھ منٹوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر پوچھا بتاؤ، تو میں نے کہا گویا رشتے میں وہ میرے بھتیجے ہیں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں مخالف ہو کر سامنے آتا ہوں، پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، جناب سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، اور میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ ابو سفیان کہنے لگے مجھے قسم ہے مخالفت اپنی جگہ پر اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔